سروت ایک منٹ آپ جواب سنیں نا, سوال کریں جواب سنیں. دیکھیں بالکل کوئی نہ اتفاقی نہیں. آج میں بیٹا اس لیے ہوں تاکہ آپ کو میں نے ویلکم بھی اس لیے کیا. اگر دیکھیں ایک شور منٹ میں بند آپ نہیں کو- کریں گے تو میں کال آف کر ایک رہا ہوں جی منٹ. پریس کانفرنس. ایک پلیز. یار ایک منٹ کے لیے کرو نا, ایک منٹ کے لیے کر دے یار چیئرمین صاحب کی یار. آپ کو ایک منٹ مجھے دے دینا سروت, ایک منٹ مجھے وہ دے دینا. چلیں بس کریں, کر لیں گے. ایک منٹ یاد سنو نا ذرا, ایک منٹ سنو, ایک منٹ سنو. ہم یہاں سے ریگولیٹ کرتے ہیں نا. میں نے کوشچنس کر لیا, آنسر لے لیا, میں نے اس کو ویلکم کیا, بتایا بھی تھا, وہ آپ کے سامنے آئے بھی گئے. خان صاحب سے ریلیٹڈ اسٹیٹمنٹ تھی, میں نے آپ کو پارٹی پالیسی آرڈر اناؤنس کر لیا, دیٹ اینڈ دا میٹر. وہ جو کرنا چاہ رہے ہیں وہ یہی آپ کو باور کرا. ایک کوشچنس کی میں وہ دے دیتا. دیکھ ایک منٹ سنیے, وہ یہی ہم میں پہلے بھی کہا تھا, کوئی اختلاف نہیں ہے نہ ہم پارٹی میں نہ خان صاحب کی اسٹیٹمنٹ ریلیٹڈ. دیٹس اٹ, ون کوشچن. کال آف سر, ایسا ختم کریں. جی جی ایک منٹ, جی جی بس سر. نہیں ایک منٹ ہے ادھر, ایک منٹ ہے, ایک منٹ سنو سر. You are not going to dictate to us who's going to talk. You are not going to dictate to us. دیکھو میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں. نہیں, میرے پاس یہ بیٹھے تھے, وہ نہیں آئے تھے. پنجوتا صاحب بھی دور جا کے بیٹھے, یہاں سیٹیں نہیں تھی اور ہمارے بندے کھڑے تھے 10 وقت یہ ہمارے پاس تھے. اگر پیچھے سپیس ہوتی تو میں سب کو کہتا کہ پیچھے کرو. لاسٹ ٹائم بھی آپ نے دیکھا ہم نے یہ سیٹ. کال آف سر. دیکھو لیول پلینگ فیلڈ ہمارے تحفظات ابھی بھی ہے, اور اس میں ہم نے جو کل پرسوں منڈے والے دن کیس لگا ہوا اس میں آج ہم نے سی ایم اے بھی فائل کی ہے. اس میں پورا ڈیٹیل ہم نے ڈاکومنٹ بھی کیا ہے سپریم کورٹ کے ساتھ کہ یہ الیکشن پروسیس میں ہمارے ساتھ کیا کچھ ہوتا رہا ہے, وہ ہم اس کو سارا ڈاکومنٹ کر چکے. وہ اس میں موجود ہے, سپریم کورٹ اس پہ فیصلہ کرے گی اور ہم مطمئن نہیں ہے لیول پلینگ فیلڈ سے. بس ہو گیا, وہ نہیں بولنا چاہ رہے. چیئرمین صاحب میرے چیئرمین ہے, کلیئر, یہ میری لیڈر ہے, کوئی اختلاف نہیں ہے. بس ہو گیا نا, وہ بچوں نے صحیح. کوئی اختلاف نہیں ہے. میں نے سنیں یار, مجھے جواب, میں نے جو اسٹیٹمنٹ کیا تھا اس کے بعد چیئرمین صاحب کا جو اسٹیٹمنٹ ہے وہ پریسیڈنٹ حاصل ہے, اس کو پالیسی بیان تصور ہوگا. میں نے اپنے صحیح جو ہم نے کبھی بھی نہیں کہا کہ عدلیہ سے کوئی کھیل کھیلا جا رہا ہے. ہم نے ہمیشہ سے کہا ہے کہ عدلیہ پہ اعتماد ہے. عدلیہ سے ہم ریکویسٹ کرتے ہیں, درخواست کرتے ہیں کہ ان معاملات کو دیکھو, یہ ایک پارٹی کا ذاتی حیثیت کا نہیں ہے. دیکھو ایک آئینی قانونی مسئلہ ہے. میں نے کل بھی آپ کو فیکٹس اینڈ فگر دیے تھے کہ 12 کروڑ عوام میں سے, اگر 12 کروڑ ووٹر میں سے اگر آپ ہماری جو آپ لوگوں کی دیے ہوئے سروے کے مطابق اگر دیکھیں تو 10 کروڑ عوام کو آپ ڈس انفرنچائز کریں گے. 10 کروڑ جو ہم سمجھتے ہیں ان ووٹرز میں سے ہمارے 10 کروڑ ووٹرز ہوں گے, ان کو وہ کنفیوز ہوں گے. تو اس لیے یہ ایک بہت بڑا ایک ڈیموکریسی کے خلاف ایک سازش ہوگی. تو ہم نے اس لیے کہا کہ ہم عدلیہ پہ اعتماد کرتے ہیں. ہمیں امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ کہ یہ میٹر جلد ریزالو ہو جائے گا. تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ عدلیہ پہ ہم نے اعتماد کی. جہاں تک دوسری کوشچن کا تعلق ہے تو دیکھو میاں صاحب کو اس وقت ایک اور تھا, وہ دستخط شارہ سائن کر چکے تھے اور میاں صاحب کے خلاف ایک ججمنٹ آئی سپریم کورٹ کی جن کو ان کو ڈسکوالیفائی کیا گیا. جس وقت وہ ہوئے تھے تو سپریم کورٹ نے یہ ہولڈ کیا تھا کہ آپ کے کینڈیڈیٹس انڈیپینڈنٹ ہوں گے. وہ ایک ڈسکوالیفیکیشن کا ایشو تھا, سمبل کا ایشو نہیں تھا. تو ہمارا ایشو انٹائرلی ڈفرنٹ ہے. پرسوں کی پریس کانفرنس کے بعد اور ایک اسٹیٹمنٹ جاری کر دی گئی تھی. اس اسٹیٹمنٹ میں ایسے مسکوٹ ہوا تھا اور یہ تاثر دیا جا رہا تھا ایز ایف کہ عمران خان صاحب نے کوئی ایسی اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ ان کا یا عدلیہ پہ اعتماد نہیں ہے, یا انہوں نے ایسی اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ جناب محترم چیف جسٹس قاضی فائصہ صاحب پہ ان کا اعتماد نہیں ہے. اس کی وجہ سے سوشل میڈیا پہ اور دوسری بھی میڈیا پہ کچھ شکوک و شبہات کا اظہار کیا گیا. آج خان صاحب سے میری ملاقات ہوئی تھی. پہلی میری ملاقات تو خان صاحب کے ساتھ ہائی کورٹ کے مطابق, آرڈر کے مطابق کنسلٹیشن کے پروسیس سے ریلیٹڈ ہوئی تھی ٹکٹوں کے.
اور اس کے ساتھ کورٹ میں بھی ملاقات ہوئی تھی. جب کورٹ میں میری ملاقات ہوئی تھی اس موقع پہ شیخ شاہین صاحب بھی موجود تھے, عمیر نیازی صاحب بھی موجود تھے, باقی وکلاء صاحبان بھی موجود تھے. پہلی خان صاحب کی ڈسکشن کے بعد سب سے پہلے میں آپ کو یہ بات بتاتا ہوں کہ خان صاحب نے کوئی ایسی سٹیٹمنٹ نہیں دی ہے کسی صورت کہ خان صاحب نے جج صاحبان سپریم کورٹ کے کسی ایک جج پہ بھی عدم اعتماد کا اظہار کیا ہو. بشمول چیف جسٹس خان صاحب پورے عدلیہ پہ اعتماد کرتے ہیں, اور خان صاحب نے کسی صورت یہ نہیں کہا کہ میرے کیس میں وہ نہ سنیں. ہم عدلیہ سے امید رکھتے ہیں کہ ہمارے سارے کیسز قانون اور انصاف کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے پورے کیے جائیں گے. ہماری بھی عدلیہ سے درخواست ہے کہ جہاں جہاں ہمارے کیسز ہیں ان کی بھی جلد سے جلد سنوائی ہو, اسپیشلی جو الیکشن ریلیٹڈ کیسز ہے جس کا پورے ملک اور اس کے الیکشن پروسیس پہ ایک اثر انداز ہونا ہے. ساتھ ہی ساتھ آ جائے نا مروت صاحب, آ جائے, بیٹھے میرے ساتھ بیٹھے, آ جائے. ساتھ ہی ساتھ بلا لے بیٹھ جائے, بلا لے بیٹھ جائے. ساتھ ہی ساتھ جو ایک اور بات کی جا رہی تھی الیکشن کے سلسلے میں, پہلی بات میں نے آپ کو کہی خان صاحب کے عدم اعتماد کے سلسلے میں. مروت صاحب بھی آئے, ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں. خان صاحب کے عدم اعتماد کے سلسلے میں کہ خان صاحب نے کوئی ایسی سٹیٹمنٹ نہیں دی کہ میں نے عدلیہ پہ عدم اعتماد کیا ہے کسی بھی طرح, اور چیف جسٹس پہ عدم اعتماد ہے. دوسری جو سٹیٹمنٹ میں دینا چاہ رہا تھا خان صاحب کے کنسلٹیشن کے بعد, وہ یہ ہے کہ آج کے بعد کوئی بھی سٹیٹمنٹ جو خان صاحب سے منسوب کی جائے گی وہ صرف میرے تھرو آپ کے پاس آئے گی. کوئی بھی سٹیٹمنٹ جو میرے تھرو آپ کے پاس نہ آئی ہو وہ خان صاحب کی سٹیٹمنٹ نہیں ہوگی. اور اس کے ساتھ ساتھ خان صاحب کی طرف سے جو بھی سٹیٹمنٹ ہوگی وہ زیادہ تر ہم آپ کو اپنے میڈیا سیل کے ذریعے سے دیا کریں گے. اس کے علاوہ جو الیکشن کے سلسلے میں بات کی گئی ہے اور ایک ریزولوشن پاس کرنے کی کوشش کی گئی, آدو کورم تھا یا نہیں تھا, بر ریزولوشن میں یہ ہیجان پیدا کی گئی, ابہام آ رہا ہے کہ کیا الیکشن 8 فروری کو ہوں گے یا نہیں. اس ریزولوشن کی کوئی آئینی قانونی حیثیت نہیں ہے. کسی ممبر کی, سینیٹر کی اپنی ذاتی حیثیت میں ریزولوشن پاس کروانا, اس کی کوئی آئینی قانونی حیثیت نہیں ہے. سپریم کورٹ پہلے بھی کہہ چکی ہے کہ الیکشن وقت پہ ہوں گے, 8 فروری کو ہوں گے. آج بھی ہم سپریم کورٹ سے یہی استدعا کریں گے کہ سپریم کورٹ میک شور کرے 8 فروری کو الیکشن ہو, اور ہر صورت الیکشن ہو, اور الیکشن فری, فیئر اور ٹرانسپیرنٹ ہو. اس فری, فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشن میں کوئی بھی رکاوٹ آئے یہ ہم سپریم کورٹ سے استدعا کریں گے کہ سپریم کورٹ اس کو ختم کر لے اور لیول پلینگ فیلڈ پرووائڈ کر لے. اب اس کے بعد اگر آپ کی کوئی کوشچنز ہو, میں نے صرف یہ 2 باتوں کی وضاحت چاہ رہا تھا, اگر کوئی کوشچن ہو تو میں وہ لے لیتا ہوں. ایک سیکنڈ, ون بائی ون پلیز. ہم آرڈرلی طریقے سے کوشچن سب کے لے لیں گے, کسی کو بغیر جواب کے نہیں جانے دیں گے. حیدر شیرازی. جی پلیز. جی یہ ہلو دیکھیں جی, ایک پلیز ہاتھ کھڑا کر لینا جس نے بات کرنی ہے. دیکھو, ہم نے پہلے دن سے یہ کہا ہے
جو بھی ہے اس کے سلسلے میں ہم سپریم کورٹ بھی جا چکے تھے، اور ہم تو پہلے دن سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کوئی الزام لگاتے ہیں تو آپ خود جج اور جوری نہیں بن سکتے، اور ہم پہلے دن سے سپریم کورٹ میں اپلیکیشن لے کے جا چکے ہیں کہ آپ جوڈیشل انکوائری کراؤ، اور جیسے آپ جوڈیشل انکوائری کرانا چاہتے ہیں تاکہ اس میں سے جو قانون کے تقاضے وہ پورے ہو سکے، تو ہم تو بہت پہلے ایک درخواست لے کے جا چکے ہیں۔ حکومت کی کمیٹی پہ ہمیں کوئی اعتماد نہیں ہے، ہم چاہ رہے ہیں کہ ہو اگر تو سپریم کورٹ کی نگرانی میں ہو اور جوڈیشل ہو۔ بات نہیں، دیکھو پیک اینڈ چوز والی بات نہیں ہے، میں نے ذاتی طور پر نہیں دیکھا کہ اس میں کیا کوئی سکم تھا، لیکن ادروائز جتنی بھی نامینیشنز فارم ریجیکٹ ہو گئے تھے وہ آلموسٹ ایک ڈیٹو کاپی تھی، اسی طریقے سے سارے آرڈر لکھے گئے تھے۔ آپ نے دیکھا ہوگا ایون جو اسلام آباد کے 3 حلقے ہیں، جج صاحب نے خود بھی بڑی حیرت کا اظہار کر دیا تھا کہ 3 مختلف حلقے ہیں اور 3 مختلف آروز ہیں جو ان حلقوں کے، لیکن ان کے جو ریجیکشن کے آرڈر تھے وہ آلموسٹ ڈیٹو سمپل سیم تھی، تو اس لیے یہ ایک ہے۔ لیکن جتنے تیزی سے انہوں نے ریجیکٹ کر دیے ٹیکنیکل بنیادوں پہ، الحمدللہ عدلیہ نے ان کو ریسٹور کیا، اور ریسٹور بھی ہوں گے سارے۔ نہیں، کوئی پریس کانفرنس کے بعد نہیں ہوگا۔ دیکھیں، بات دراصل یہ ہے کہ جہاں تک عمیر نیازی صاحب کا تعلق ہے وہ ایک نوٹس ہے، نوٹس پہ کنٹمپٹ کورٹ نے کہا تھا، لیکن اس وقت ایکس پارٹی پروسیڈنگ کی۔ جب ہم سپریم کورٹ جائیں گے، سپریم کورٹ کو بتائیں گے اور سپریم کورٹ کو کہیں گے کہ یہ پیرامیٹرز تھے اور یہ کنٹینٹس تھے اس اپلیکیشن کے، تو مجھے کبھی امید ہے سپریم کورٹ اپنا نوٹس ریکال کرے گی، اس لیے کنٹمپٹ کی وہ نہیں پروسیڈنگز نہیں ہوگی۔ آپ کبھی بھی کسی لیٹیگنٹ کو سزا نہیں دے رہے کہ آپ میرے پاس کیسے آئے، بھلا اس کا جو ویو بنتا ہو نہ ہو۔ ہمارا وہی ویو آج بھی ہے کہ ہم چاہ رہے تھے کہ آر او جوڈیشری سے ہو، اور یہ پہلے سے بھی ہماری یہ سبمیشن تھی، اور اس باقی الیکشنز میں بھی ایسا ہوتا رہا ہے، تو وہ تو نہیں ہوگا۔ جہاں تک آپ سینیٹرز کی کہتے ہیں تو سینٹ پہ کارروائی نہیں ہوتی کنٹمپٹ کی، ہم کنٹمپٹ کو ویسے بھی سپورٹ نہیں کرتے کہ کسی کے خلاف ہو، لیکن یہ آپ کو واضح کر دیا کہ اس جو ریزولوشن ہے اس کی کوئی آئینی قانونی حیثیت نہیں ہے، اس لیے اس کو اگنور کیا جائے گا۔ دیکھیں، ہم ہر صورت چاہ رہے ہیں اور پہلے دن سے چاہ رہے ہیں، ہم نے 2 اسمبلیاں جو ہماری ختم ہو گئی تھی اس میں بھی ہم کہتے رہے کہ اگر ہم نے الیکشن کرانے ہیں تو وقت پہ الیکشن ہو۔ الیکشن جیسے بھی ہوئے ہم بلہ بھی مانگ رہے، بلے کے ساتھ انشاءاللہ الیکشن لڑیں گے، ہمیں سپریم کورٹ سے امید ہے ہمیں بلہ ملے گا، لیکن میدان ان کو خالی نہیں چھوڑیں گے، کوئی بائٹ کاٹ نہیں ہوگا، ہماری انڈر 19 ٹیم بھی لڑے گی، پر ان کا مقابلہ کریں گے اور لوگوں کا ہم نے راستہ روکنا ہے۔ دیکھیں، میں جو چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ ہے ان کے جو اقدام ہے اور رات کے دیر اندھیری میں وہ چلے گئے اور اسلام آباد سے اپنے سارے کام چھوڑ کر کے چلے گئے، میں اس کو بڑا داد دیتا ہوں، انہوں نے بہت اچھا کر لیا ہے اور ریلیف فوراً دینے چاہیے۔ باقی جو ان کی سٹیٹمنٹ ہے یہ پہلی سٹیٹمنٹ نہیں ہے، بڑے سارے لوگ انہوں نے ایسی سٹیٹمنٹ دی ہے۔ اگر آپ لوگوں کو مجبور کرتے ہیں اور غیر مرضی کے خلاف، یہی تو ریزن ہے کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ ظلم و زیادتیاں ہو رہی ہے۔ شوکاس ہو گیا سر۔ دیکھیں، جو ہمارے سینیٹر صاحب نے جنہوں نے کیا تھا اس کو شوکاز ہم نے ایشو کر لیا تھا اور ایکسپلینیشن مانگی ہے اور ہم پروسیڈ کریں گے انشاءاللہ تعالی، ایکسپلینیشن مانگیں گے۔ پیچھے جی، پیچھے دیکھو، قانونی طور پر تو 13 کے بعد ہی شروع ہوگی، کیونکہ جس وقت آپ کو نشان الاٹ ہو جاتے تو اس کے بعد آپ کمپین میں چلے جاتے ہیں، باقی بھی وہ کریں گے۔ ہماری انشاءاللہ تک کمپین کی پوری تیاری ہے، صرف سپریم کورٹ سے جلد امید ہے کہ وہ سب سے پہلے یہ وہ کر دیں۔
نہیں دیکھو جہاں تک ہمارے رشتہ داریوں پہ ہم کوئی نہیں دیتے. خان صاحب نے بھی اسٹیٹمنٹ کا جو کہ انسٹرکشنز ہے ان کے مطابق ہم چل رہے ہیں. سارے نظریاتی لوگوں کو ہی الیکشن جو ٹکٹس ہے وہی ملتے ہیں اور اسی مرتبہ ان نظریاتی لوگوں کو جو ہے نا وہ ٹکٹ ملیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. 2 دن میں آپ کے سامنے سارے نام آ جائیں گے. دیکھو جہاں تک چیف جریلوی کا کنونشن کا تعلق ہے پہلے ہم نے صرف کنونشن کر لیے تھے اور وہ الیکشن کمپین سچ نہیں شروع ہوا تھا کیونکہ جو کنونشنز ہم کرتے جا رہے تھے اس وقت ایون شیڈول بھی اناؤنس نہیں ہوا تھا. اگر شیڈول اناؤنس بھی ہو جائے تو پھر آپ کا پروسیس چلتا رہا ہے وہ بھی ہوگا. ابھی انشاءاللہ تعالیٰ پورے ملک میں کریں گے, جلسے بھی کریں گے, کنونشن بھی کریں گے, ہمارے لوگ ریلیز بھی نکالیں گے اور اسی کے لیے ہم نے سپریم کورٹ میں بھی الیکشن کمیشن بھی درخواست دے دی تھی. دوبارہ بتائیے گا. دیکھو ہم نے ڈیوٹیاں اسائن کی اور سارے اپنے اپنے کام کر رہے ہیں اور سارے فرنٹ سے ہی سارے لیڈ کر رہے ہیں. مختلف ڈیوٹی ہے, اس نے بڑا زبردست کام کیا جہاں جلسے جلوس کیے ہیں, لوگوں کو وائبرنٹ کیا ہے, لوگوں میں گیا ہوا ہے, کنونشن کی ہے, پارٹی میں جان ڈالا ہے. تو دس از یو ہیو ٹو اپریشیٹ. بالکل کہا ہے اور اسپیسیفکلی خان صاحب نے اس کی ڈیوٹی لگائی تھی کہ آپ وہاں جائیں اور مختلف جگہوں پہ گئے تھے اور پارٹی نے فلی سپورٹ کر دیا, وہاں ارینجمنٹ کراتے رہے. تو پارٹی نے جس وکیل کو بھی ڈیوٹی دی ہے اس وکیل نے کیا. اور اسپیسیفکلی میں آپ کو بتاؤں آئی لیف کی جتنی قربانی ہے اور انہوں نے جتنا ہارڈ ورک اس عرصہ میں کیا ہے وہ بڑا کمینڈیبل ہے. ایک سیکنڈ دیکھو انشاءاللہ پہلے تو امید رکھو انشاءاللہ تعالیٰ نہیں ہوں گے, الیکشن ملتوی نہیں ہوں گے. پہلی بات یہی. پارٹی کے اندر بھی ورکر بھی سارے کے سارے تقسیم ہوئے, سوشل میڈیا بھی بہت زیادہ تنقید ہوئی کہ کون صحیح ہے اور کون غلط. اتنے اہم ترین اور قابل لوگوں کی ہوتے ہوئے یہ وہاں کیوں پیدا ہوا؟ نہیں میں آپ کو یہ بتاؤں. نہیں دیکھو یا نہیں ایک منٹ یہ انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی ہے, وہ جیسے بھی آیا اسٹیٹمنٹ آیا. میں نے آج آپ کو کہا خان صاحب نے کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں دی ہے جس میں خان صاحب نے یہ کہا ہو کہ میرے چیف جسٹس پہ کوئی عدم اعتماد ہے. The matter isn't, this is where it ends. It ends there. This it ends here. نہیں کوئی کنفیوژن دیکھو وہ آج بھی ہے لیکن نہیں. سر جواب سنیں, سوال کریں, جواب پلیز. ایک منٹ ٹھہرو نا, میں کوشچن لے لیتا ہوں. نو ناٹ اے سیکنڈ کوشچن پلیز, آپ بات کرو.